السلام علیکم، میرا نام ہے انجم خان۔ ڈائبٹیز بائی ہارٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عمران علی شیخ۔ آپ کا تعلق لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جامشورو سے ہے، جہاں پہ وہ بطور پروفیسر اور چیئرمین آف میڈیسن اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم سر سے بات کریں گے ڈائبٹیز پیشنٹ سے ریلیٹڈ سائن اور سمٹمس کی، کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں کون سے ارلی سائن اور سمٹمس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایسے کون سے بیریئرز ہیں جو کہ پیشنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سر سے بات کریں گے کہ ایسے کون سے پیشنٹس ہیں جو کہ ہائی رسک پر ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ سر، فرسٹ آف آل آپ نے اپنے بزی شیڈیول سے ٹائم نکالا ہے اور ہمیں ہم سے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ میم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں اور شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے اور ویورس کو جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرنے کی جو ہے وہ ایک چانس دیا۔ بالکل آپ کو اس بات کا بتایا کہ ڈائبٹیز ایک پری ویلنگ کنڈیشن ہے پوری دنیا میں، اس وقت شوگر کے جو ہے 500 ملین سے زیادہ پیشنٹ۔ بالکل سر۔ اور ایک نئی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اس وقت جو ہے ڈائبٹیز کے حساب سے پاکستان اسٹوڈ آن دا فرسٹ پوزیشن پروپورشن وائز اگر ہم دیکھیں، اور رفلی اگر ہم لیں تو ایک ڈیٹا کے مطابق 26.7% جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ شوگر کی مریض ہے۔ بالکل سر۔ اچھا سر، اس میں جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سر، پہلا سوال میرا یہ کہ ہمارے پاس جو ذیابیطیز کے مریض ہوتے ہیں ان میں فرسٹلی کون سے ایسے علامات ہوتی ہیں جنہیں ہمیں ڈیٹیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹک ہوتا جا رہا ہے، تو وہ علامات کون سی ہوتی ہیں مین؟ اس میں جو میں ایک گزارش کرتا چلوں سب کے لیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے پاس براڈلی 3 قسم ڈائبٹیز کی ہیں اور ان کی علامات بالکل مختلف ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ بچپن کی ذیابیطس جو ہے، جو عموماً 5 سال سے اسٹارٹ ہوتی ہے، 15 سال تک اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں۔ بالکل سر۔ جو پیورلی انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر انسولین کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں۔ ایسے مریض جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پیاس کا لگنا، بہت زیادہ پیشاب کا آنا، بہت زیادہ کھانا کھانا، ان سب کے باوجود جو ان کا وزن کا گرنا، بالکل سر، یہ تو ہے ٹائپ 1 کی علامت۔ جو میجارٹی میں کلسٹر ہے یا کیٹیگری ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ہے، جس کے اندر 90% شوگر کے مریض آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر علامتیں یہ نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کامنلی مریض جو ہے جب انسیڈنٹلی کہیں کسی کے پاس چلا گیا تو اس کی شوگر جو ہے چیک ہوئی تو ہائی نظر آتی ہے، یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا کسی اور وجہ سے، کسی آپریشن کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے، اور وہاں پر شوگر کی گئی تو وہ ہائی آتی ہے۔ تو ٹائپ 2 کامنلی کمپلیکیشن کے ساتھ آتا ہے، ٹائپ 1 جو ہے سمٹم کے ساتھ آتا ہے۔ ٹائپ ہمارے پاس تیسرا قسم جو ہے شوگر کا، وہ ہے حاملہ خواتین کی شوگر۔ اس کے اندر بھی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ روٹینلی جب حاملہ خواتین جو ہے گائنی او پی ڈی کے اندر آتی ہے اور وہاں پر شوگر کی جاتی ہے تو وہاں پر شوگر جو ان کی بڑی ہوئی جاتی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ ڈائبٹیز جو ہے شوگر کی بیماری، وہ علامات کی بیماری نہیں ہے۔ کئی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری شوگر جو ہے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور لیکن مجھے تو کوئی علامت نہیں۔ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری جلد کے اوپر انفیکشن، میں تو آیا ہوں کہ میرے پاؤں میں درد ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد کریں، سمٹومیٹالوجی ضروری نہیں ہے کہ ہر شوگر کے مریض کے اندر ہو، لیکن 3 جو ہے علامتیں یاد کر لیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، ایک تو گرمی کا موسم ہے، لیکن اپنے پیئرس، اپنے گھر والوں، فیملی سے زیادہ ان کو پیاس لگ رہی ہے، وزن گرتا جائے ڈسپائٹ آف دیٹ کہ بھائی کھانا بڑا اچھا کھا رہے ہیں، بھوک بہت اچھی ہے، اور تیسرا یہ کہ ایک پیشنٹ ہے جس کو بہت زیادہ پیشاب ہے، تو یہ علامتیں جو ہے ایٹ لیسٹ یہ ضروری ہے کہ آپ چاہے نہار منہ کی شوگر کروا لیں یا پھر آپ جو ہے کھانے کے بعد والی شوگر کروا لیں۔ اچھا سر، دوسرا سوال میرا یہ کہ جس طرح سے آپ نے ابھی ہمیں علامات کا بتایا ہے، لیکن سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی، کوئی بھی سمٹمس نہیں آ رہے ہوتے، تو کیا سر اس میں کوئی بیریئرس آ جاتے ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پیشنٹ ڈائبٹک ہے یا نہیں ہے، یا پھر سر وہ اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ ٹائپ 1 جو ہے، جو بچوں کی شوگر ہے، اس کے اندر علامتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان علامتوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ہاسپٹل میں آتے ہیں شوگر چیک کروانے کے لیے۔ ٹائپ 2 کے اندر علامتیں نہیں ہوتی، کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ اس کے اندر 6 چیزیں میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں۔ پاؤں کا چلنا بغیر کسی وجہ کے، ایک مریض ہے، ایک پیشنٹ ہے، ایک عام آدمی ہے جس کے پاؤں جو ہے جلتے ہیں، جلدی تھکاوٹ ہونا، پہلے بہت زیادہ کام کر دیتے تھے 10 گھنٹے، اب 4 گھنٹے سے بھی کام نہیں ہوتا۔ کھانا بہت خامخواہ چڑچڑاپن، ڈپریشن کی علامت ہے،
پہلے بڑے خوش مزاج ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے وہ غصہ ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کا بڑھنا، پاؤں کے اوپر سوجن کا ہونا، یا اسپیشلی فیمیلز کے اندر جو ہے وہ جینائٹل انفیکشن، خارش، پیشاب کی جگہ کی خارش کا ہونا، بالوں کا گرنا. ایک پیشنٹ ہے بڑا فیئر کلر تھا، کچھ عرصے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ ڈم ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک بات یاد کر لیں، شوگر کی بیماری کے اندر جو ہے کچھ سائیکالوجیکل بیریئر ہوتے ہیں. کبھی فیملی نہیں مانتی کہ شوگر ہے، اور کبھی پیشنٹ نہیں مانتا کہ شوگر ہے. چاہے ان کی شوگر کی لیول بڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کبھی پیشنٹ نہیں مانتا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو شوگر کو جو ہے وہ ماسک کر دیتی ہے، چھپا دیتی ہے. وہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو شوگر کو چھپا دیتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے اندر شوگر مریض کو نہیں، لیکن ان کی شوگر بہت زیادہ آتی ہے. تو اس کے لیے کنسلٹنٹ کے پاس جانا اور اس کو یہ بتانا ضروری ہے. تو 6 علامتیں یہ یاد کر دیں. اگر پاؤں چلتے ہوں، بیجا تھکن ہوتی ہو، بیجا جو ہے وہ غصہ آتا ہو، بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ وہ بڑھا ہوا رہے، یا مریض کا وزن جو ہے وہ اچھے کھانے کے باوجود جو گرتا رہے، یا جو فیمیل پیشنٹ ہیں ان کے اندر کامنلی پیشاب کی تکلیفیں، ویجینائٹس یہ ہونے لگے، تو یہ علامتیں ہیں کہ اب آپ کو شوگر اپنی ضرور چیک کروانا ہے. صحیح. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ جس طرح ابھی آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ذیابیطیز کی بات کریں تو ہمارے ملک میں وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم پاکستان میں نمبر 1 پر آ چکا ہے اب ذیابیطیز. تو اس میں سر ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ ہائی رسک پر ہیں ڈائبٹیز کے، اور سر ان کی کون سی سائن اور سمٹمز ہیں جن سے ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ ہائی رسک پر ہیں، اور اسے کیسے اوور کم کریں وہ؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے، سب لوگ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کے اوپر تو فوکس کرتے ہیں. بالکل. بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ، اور یہ تشویش کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے نمبر پر اس وقت ہے ذیابیطس کی وجہ سے. 3 کیٹیگریز جو ہیں ان کو یاد کر لیں. 3 کیٹیگریز کے لیے ضروری ہے، اور کس ٹائم انٹرول کے لیے ضروری ہے کہ شوگر کو چیک کروانا ہے. سب سے پہلی کیٹیگری میں وہ چاہے وہ بچے ہوں، 18 سال یا اس سے زیادہ والے وہ پیشنٹ، وہ عام آدمی جس کا وزن بڑھا ہوا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے وزن بڑھا ہوا ہے؟ ایک ہم انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کو ہم BMI کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے جو ہے وہ قد کو ناپ لیں، میٹرز میں اس کو کنورٹ کر دیں، وزن جو ہے کلو گرام میں لے لیں، یا آپ اپنا ایک BMI کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہر جگہ گوگلز کے اوپر اویلیبل ہے، آپ اس کے اندر لکھ دیں، آپ کا BMI نکل آئے گا. اگر آپ کا BMI 23 سے زیادہ ہے، آپ ایشین ہیں، تو آپ کو شوگر جو ہے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اگر آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے فیملی کے اندر ان کے والدین میں سے کسی ایک کو شوگر ہے، یا دونوں کو شوگر ہے. اب یہ سیکنڈ کیٹیگری. تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کا لائف اسٹائل بہت زیادہ سیڈنٹری، جو چلتے نہیں. کتنا چلنا ہے؟ منیمم جو آپ کو چلنا ہے ہفتے کے اندر ایٹ لیسٹ 170 منٹس. اگر ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے پاس ٹائم نہیں، 12 15 16 18 گھنٹے ان کا کام ہے، چلنے کے لیے پورا ان کے پاس ہفتہ نہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ 3 کیٹیگریز ہیں. 18 سال یا اس سے زیادہ، چاہے ان کو شوگر نہیں لیکن ان کا BMI بڑھا ہوا ہے. وہ لوگ کہ جو سیڈنٹری لائف اسٹائل والے ہیں، جو بالکل 170 منٹس پر ویک سے کم چلتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے فیملی کے اندر جو ہے ماں یا باپ کو، چچا پھپھا کو، یا پھر ماموں یا خالہ کو، ان میں سے کسی ایک کو یا سب کو شوگر ہے. اچھا، کرنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے. آپ اپنی نہار والی جو ہے وہ شوگر کو لے لیں. اگر وہ 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے، یا کھانے کے 2 گھنٹے والی شوگر، یا کھانے کے بعد کسی وقت بھی شوگر 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے، اور تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ شوگر کی علامت ہے. لیکن ایسا کیٹیگری 1 میں آئے کہ بھئی ایک پیشنٹ ہے جس کا BMI تو بڑھا ہوا ہے لیکن اس کی یہ لیولز نہیں آ رہی، یعنی نہاروں کی 126 نہیں ہے، کھانے کے بعد ابھی 200 سے اوپر نہیں ہے. تو اب یہ کیا کریں؟ اس کو شوگر نہیں، اس کی فیملی کو شوگر نہیں، تو اب اس سے شوگر جو چیک کروانا وہ 3 سال کے بعد کروانا ہے. پہلے شوگر نہیں ہے، فیملی ہسٹری کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کی شوگر کب کروائیں گے؟ 3 سال کے بعد. 3 سال کے بعد دوبارہ یہ فاسٹنگ کروائیں یا رینڈم کروائیں. لیکن وہ لوگ کہ جن کو جو ہے شوگر ان کے درمیان بھی ہے، ایک کیٹیگری شوگر ذیابیطس اور نارمل کے درمیان میں ہوتی ہے، کہ جو کچھ عرصے کے بعد ان کو ہم پری ڈائبٹک کہتے ہیں. یہ پری ڈائبٹک وہ کلون ہے کہ جو پورے سوسائٹی کے اندر ہے لیکن پراپرلی ڈائگنوز نہیں ہوتا، اور یہی لوگ جو ہے کنورٹ ہو کر اس کلون میں آ جاتے ہیں جو ڈائبٹک ہے، اور ہمارا پریویلنس جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ لوگ کہ جن کی شوگر، نہارموں کی شوگر جو ہے وہ 110 سے 125 کے درمیان میں ہے،
یا کھانے کے بعد والی شوگر جو ہے وہ 180 سے 199 کے درمیان میں، ان لوگوں کو فریکوینٹلی اپنی شوگر چیک کروانا چاہیے، ایٹ لیسٹ 6 مہینے میں ایک مرتبہ۔ اگر ایک پیشنٹ وہ ہیں کہ جن کی فیملی ہسٹری ہے، بی ایم آئی بھی بڑھا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے لیکن شوگر اس کے لیولز پر نہیں آ رہی، دین اس کو کیا کرنا ہے؟ ایکسرسائز کرنا۔ تو 5 چیزیں میں اپنے ویورز کو اور سب سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 5 چیزیں اگر آپ کریں تو شوگر آپ کو ہونے کے چانسز بہت کم ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ آپ 20 منٹ روزانہ چلیں یا 170 منٹ سے پر ویک چلیں، یہ آپ کی کنوینئنس کے اوپر۔ سیکنڈ، جتنی بھی شوگری تھنگس ہیں ان سب کو جو ہے بند کر دیں، ان سب کو بند کر دیں، جس کے اندر کیک، بسکٹ، مٹھائیاں، آئس کریم ہے۔ تھرڈ جو ہے آپ اپنے شوگر کو چیک کرتے رہیں اگر آپ ان 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں ہیں۔ چوتھی چیز، اگر آپ کو شوگر ہوگی تو مہربانی کر کے اپنی مرضی سے کوئی دوائی استعمال نہ کریں۔ اور 5ویں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے اندر بہت دیکھیں گے، اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ ایڈھیئر ہوں، اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہی آپ کو بتائے گا کہ کمپلیکیشن کب ہوں گی، کون سی رپورٹیں آج کروانے ہیں، کون سی رپورٹیں جو 6 مہینے کے بعد کروانا ہے۔ اپنی مرضی سے کروائیں گے تو اپنی صحت اور پیسہ دونوں جو ہے وہ ضائع جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت اچھے سے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم اگر ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس کی کون کون سی علامات ہیں، کون کون سے ایسے بیریئرس ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو جو ہے فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ ہائی رسک پر ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنے سائن اور سمپٹمس کو ڈیٹیکٹ کر کے اپنی لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ یہ میسج مفاد عامہ کے لیے CCL فارماسیوٹیکلز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔